Right now, your bill is $340. My name is Sunny. I'm calling from Charles Okudo. My name is Mark. How can I help you today? ہر روز امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یوکے میں ہزاروں لوگوں کو اس طرح کی کال آتی ہیں جن میں پروفیشنل ایکسنٹ، پروفیشنل ٹون اور اتنے کانفیڈنس سے بات کی جاتی ہے کہ سامنے والے کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ کال کسی امریکن آفس سے نہیں بلکہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے آفس سے کی جا رہی ہوتی ہے، جہاں ایک پاکستانی میٹرک پاس اسٹوڈنٹ امریکہ جیسے ڈیولپ لوگوں کے ساتھ اسکیم کر رہا ہوتا ہے۔ This scam call center is located in Pakistan. In Lahore, Pakistan. In Lahore, Pakistan. In Lahore, Pakistan. How dare you to talk to me like this? What? Whoa, no, why am I in charge 103? Sir, stop. Hello. I'm counseling anything. You're not talking? Hello. ایک ایمن نام کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ابھی میٹرک کے پیپر دیے ہیں، گھر کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں اور اسے اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی دینی ہے۔ ایک دن سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے اسے ایک ایڈورٹائزمنٹ نظر آتی ہے جس میں صرف انگلش بولنے پر اسے 40,000 پلس کی سیلری اور کمیشن آفر کی جاتی ہے۔ احمد فوراً اپلائی کر دیتا ہے۔ 2 دن بعد اسے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ نہ اس کی ڈگری پوچھی جاتی ہے اور نہ ہی ایکسپیرینس، صرف اور صرف اس کی انگلش چیک کی جاتی ہے اور اس کا کانفیڈنس۔ احمد کو جاب مل جاتی ہے۔ وہاں احمد جیسے بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کسی کو اپنی یونیورسٹی کی فیس دینی ہوتی ہے، کسی کو اپنا گھر چلانا ہوتا ہے اور کوئی صرف جلدی پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن احمد اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ جسے وہ اپنا کیریئر سمجھ رہے ہیں ایک دن وہ ان کا مستقبل تباہ کر دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ احمد جیسا ایک میٹرک پاس اسٹوڈنٹ امریکہ جیسے گوروں کے ساتھ اسکیم کرتا کیسے ہے؟ یہ کال سینٹر اسکیم انڈسٹری اصل میں ہے کیا؟ یہ احمد جیسے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈتے کیسے ہیں اور ان کا کیسے فیوچر تباہ کرتے ہیں؟ کروڑوں اربوں روپے کمانے کے باوجود کس طرح یہ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں اور کوئی انہیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ Yeah, it's our job to scamming people. Because the agencies are involved in it, okay? You can record these words. Agencies are involved in it. In one corner, they're praying, and in another corner, they're stealing money off innocent people. اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کال سینٹر اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ آج دنیا کی بڑی کمپنیز کے پاس لاکھوں کسٹمر موجود ہیں۔ کسی کسٹمر کو اپنا پاسورڈ ریسیٹ کروانا ہوتا ہے، کسی کو کمپلین رجسٹر کروانی ہوتی ہے، یعنی ہر کسٹمر کو آن لائن کسٹمر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں کسٹمر سپورٹ سیٹ اپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں امپلائیز کی فیس کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان بڑی کمپنیوں نے ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کیا جسے کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ، یعنی کسٹمر سروس کو کسی دوسرے ملک میں شفٹ کر دو جہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں اور زیادہ پیسے بھی نہ دینے پڑیں۔ اس لیے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور فلپین جیسے ملکوں میں کال سینٹر انڈسٹری تیزی سے گرو ہوئی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سارے کال سینٹر اسکیم نہیں ہوتے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے کال سینٹر ہیں جو لیجٹ کام کر رہے ہیں اور ایمانداری سے حلال انکم کما رہے ہیں، لیکن جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ یہیں سے اسکیم کال سینٹر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ لوگ فیک کسٹمر سپورٹ بن کر کال کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں۔ لیکن احمد جیسے لوگ اس انڈسٹری میں آتے کہاں سے ہیں؟ پاکستان میں ویسے ہی بے روزگاری ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ تو کافی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جابز نہیں ہیں۔ جب پڑھنے لکھنے کے بعد بھی 25 اور 30 ہزار کی نوکری ملنی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ایک اسٹوڈنٹ ان کمپنیز کا ایڈ دیکھے گا تو وہ تو فوراً اپلائی کر دے گا، کیونکہ یہاں صرف بیسک انگلش بولنے پر 40,000 کی سیلری اور کمیشن علیحدہ دیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر کال سینٹر میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مجبور ہوتے ہیں، انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اسکیمرز ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالات کی وجہ سے آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں؟ نہیں، گھر کے حالات تھوڑے صحیح ہیں مگر پھر بھی تھوڑے بہت۔ احمد بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب اس کی زندگی بدل جائے گی، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ لوگ اسکیم کرتے کیسے ہیں۔
یہ اسکیمر ڈارک ویب سے لوگوں کا پرسنل ڈیٹا خریدتے ہیں جن میں وکٹم کی ساری ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں، جن میں ان کا نام، ایڈریس، فون نمبر اور ہر چھوٹی بڑی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ جب یہ اسکیمر وکٹمز کو کال کرتے ہیں اور ان کے پاس وکٹم کی ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہیں تو وکٹم کو لگتا ہے کہ کال کسی آفیشیل کمپنی سے آئی ہے، حالانکہ یہ کال اسکیمر کا رہا ہوتا ہے۔ ان کا ٹارگیٹ وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی زندگی کی سیونگز ہوتی ہیں اور ان کو ٹیکنالوجی کی بھی اتنی نالج نہیں ہوتی۔ اب اسکیم کرنے کے کافی زیادہ طریقے ہیں، لیکن ایک کامن طریقہ یہ ہے کہ یہ کسی بزرگ گورے کو کال کریں گے، اسے کہیں گے کہ ہم آپ کے بینک سے بات کر رہے ہیں اور وہاں نمبر بھی وہی شو ہوگا کیونکہ یہ ایڈوانس ٹول کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس گورے کو کہیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشن کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس سے وہ گورا گھبرا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی لائف سیونگز ہوتی ہیں۔ اب اسکیمر اسے ایک اور اکاؤنٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنی پیمنٹ اس اکاؤنٹ میں کر دیں، تب تک ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے گورے کو ٹیکنالوجی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا اور یہ اس کی لائف کی سیونگز ہوتی ہیں۔ جلدی میں آ کر وہ اپنی ساری پیمنٹ اس اسکیمر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ اسکیم کرنے کا کافی کامن طریقہ ہے۔ اب یہ اسکیمر کافی ایڈوانس طریقے یوز کرتے ہیں۔ یہ کال سینٹر مہینے میں کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں۔ ایف بی آئی کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق ٹیکس سپورٹ اور اسکیم کی وجہ سے امریکہ کو ایک سال میں $10.3 بلین کا نقصان ہوا۔ تو آپ لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس لیول کا اسکیم کر رہے ہیں۔ احمد کو کال سینٹر جوائن کیے ہوئے اب کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اب وہ ایک سینئر امپلائی بن چکا تھا۔ اب وہ کافی زیادہ کمیشن بنا رہا تھا اور ہر مہینے اس کی سیلری بڑھ رہی تھی۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن اچانک ایک دن آفس کا دروازہ کھلتا ہے، ایف آئی اے کی ٹیم اندر داخل ہوتی ہے اور اچانک پورے آفس میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سارے کمپیوٹرز اور موبائل کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ احمد سمیت ان تمام لڑکوں پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کوئی گورنمنٹ جاب کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی اچھی کنٹری ٹریول کر سکتے ہیں۔ یعنی احمد اور ان تمام اسٹوڈنٹس کا فیوچر اب برباد ہو چکا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ اگر ایف آئی اے ریڈز کر رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، تو آج بھی پاکستان میں اتنے زیادہ اسکیم سینٹر کیوں کام کر رہے ہیں؟ پچھلے کچھ سالوں میں ایف آئی اے نے آپریشن گرے کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا جس میں انہوں نے کافی اسکیم کال سینٹر پر ریڈز کی اور لوگوں کو گرفتار کیا۔ لیکن یہاں مسئلہ پاکستان کا قانون ہے، یہاں پیسے والا ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ اسکیم کال سینٹر سے کروڑوں روپے کما رہا ہو، اس کا چند لاکھ دے کر اس سسٹم سے باہر آنا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن اس چیز میں سب سے زیادہ نقصان احمد جیسے لڑکوں اور پاکستان کا ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر پاکستانی اسکیم سینٹر کو ایکسپوز کرنے کی ویڈیوز پر ملینز میں ویوز آتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس لیول پر پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ This is Rapidite Solutions in Lahore and Pakistan. جب کوئی فورن کلائنٹ یہ ویڈیو دیکھتا ہے یا خود اس اسکیم کا شکار ہوتا ہے تو اس کا اعتماد پاکستان سے اٹھ جاتا ہے۔ جو فری لانسر ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، دن رات محنت کر کے اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے، یا کوئی سافٹ ویئر ہاؤس جو لیجٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اب گوروں کا ان پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سارے ہی پاکستانی اسکیمرز ہیں۔ کیونکہ جب بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے دوبارہ بنانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آج بہت سی کنٹریز پاکستانی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتی اور انہیں کام دینے سے ڈرتی ہیں۔